اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء کرام، خطباء کرام، ائمہ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ آج کی ہماری یہ میٹنگ سالانہ میٹنگ ہے میلاد النبی شریف کے جلوس اور جلسوں کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے ہم نے اپنی مساجد کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے کروانے ہیں، اور گویا اللہ پاک کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ہمیں ایک موقع ملتا ہے۔ اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کا بھی ذہن ہوتا ہے، لوگ مساجد میں آتے ہیں، جلسے سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، تو اگر اس موقع سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ جب ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اگر ہم ایک اچھے خطیب کا انتخاب کریں جو ہر لحاظ سے مؤثر ہو، عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو، اس کی گفتگو کے اندر اثر بھی ہو، عقیدے کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو، تو ہم اس موقع سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کے اندر دیکھیں، اپنے ماحول کے اندر نظر کریں، ہر طرف بدعقیدگی کا طوفان کھڑا ہے، اور لوگ ہر طرف سے، چاروں طرف سے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اوپر کسی نہ کسی لحاظ سے زد کر رہے ہیں۔ کوئی رافضیت کی طرف جا رہا ہے، کوئی صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اعتراض بنا رہا ہے، کوئی سیدنا ابو سفیان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، غرضے کے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے عقیدے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ لن ترانیوں کے اندر مصروف ہیں۔ ایسے خطیب کا انتخاب کیا کہ جس کے پاس نہ تو علم ہے، نہ عمل ہے، نعت خوان تھا، بس تقریریں کرنا شروع کر دیں۔ ایسے نہیں، کم از کم ہمارے پاس جب یہ موقع ہے تو ہم اچھے خطیب کا انتخاب کریں، اور خاص کر عقائد کے اوپر زور لگائیں، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں، احوال کی اصلاح کریں، اعمال کی اصلاح کریں۔ اب اس میلاد کے جلسے کا کیا فائدہ ہے؟ عشاء کے بعد جلسہ ہے، لوگوں نے نماز بجماعت نہیں پڑھی، نہ عشاء کی نماز بجماعت پڑھی، بلکہ دیکھتے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کب لنگر کا وقت قریب ہوگا۔ جوں جی لنگر کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہمارے جوانوں کا گویا عشق وہ جوان ہوتا جاتا ہے، مسجد کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور پھر عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، فجر کی نماز بھی، جلسہ لمبا ہو گیا، 5 6 نعت خوان ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے گرمیوں کا موسم ہے، اگر 12 بجے جلسہ ختم ہو تو فجر کی نماز کون پڑھنے والے بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہم تو گویا لوگوں کو بدعملی کی طرف لے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے اعمال کی اصلاح کریں۔ ہم ان کو اعمال کے اندر کمزور کر رہے ہیں، اور پھر ان کو گویا فضائل سنا کے، مناقب سنا کے ہم عمل سے دور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں، حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ فرمائیں، حضور نے فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایک طرف اگر ترغیب ہے تو دوسری طرف ترہیب بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم ترغیب تو سناتے ہیں۔ جس نے حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، حالانکہ یہ ساری موضوع حدیثیں یہ تو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ میلاد والے کا مشن کیا ہے۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
تو اس لیے ایسے خطیب کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو کم از کم بعمل ہو، پیشہ ور نہ ہو۔ ہرگز اس خطیب کو نہ بلائیں کہ جو آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے پہلے اکاؤنٹ میں بھیج دو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں سے واہ کروانی، جلسہ ہو گیا، ہمارے جلسے کی کامیابی اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم کب سمجھتے ہیں ہمارا جلسہ کامیاب ہے؟ کہ جب سارے اہل محلہ کے وہ لوگ جو مسجد کے بالکل قریب نہیں آتے، نماز میں نہیں آتے، سارے لوفر اس قسم کے لوگ، وہ جب کہہ دیں کہ بڑا مزہ آ گیا، مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، کیا ہی اس کی آواز تھی، کیا ہی انداز تھا۔ اور اگر ایک باعمل بندہ ہے، اس نے عمل کی ترغیب دی، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی، اس کے بارے میں ظاہر ہے جو پڑھے لکھے حضرات ہوں گے، جن کو سمجھ ہوگی، عقیدے کی سمجھ ہوگی، وہ تو کہیں گے بہت لطف آیا، عقیدے کی اصلاح ہوئی، اعمال کی اصلاح ہوئی، بڑا اچھا خطاب کیا۔ لیکن جو بے نماز ہیں، جو مسجد کے قریب نہیں آتے، وہ کہیں گے نہیں مزہ نہیں آیا۔ پھر اس کے کفارے کے طور پر ہم پھر جلسہ کرائیں گے کہ ان کو مزہ نہیں آیا، ان کے مزے کے لیے کوئی مترنم آدمی اس کو دعوت دیں۔ تو ہمیں اپنے حوال کے، اب ظاہر ہے امام کے ہاتھ کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، اگر وہ کسی اچھے بندے کا انتخاب کرے تو کر سکتا ہے۔ ہم کیوں لوگوں کو اس طرف لے جا رہے ہیں؟ اب میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے بس میں نہیں ہے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر عطا اللہ جیسے گویوں کو بلا لیں۔ مسجد میں بلا نہیں سکتے، ورنہ یہ کہتے ہیں ان کو بلا لو تاکہ ہمیں مزہ آ جائے، ہمیں لطف آ جائے۔ تو ایسے نہیں، ان مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوگ ہماری دعوت پہ آتے ہیں، مساجد کے اندر آتے ہیں، مساجد کی رونق ہوتی ہے، تو ہم اچھے بندے کا جب انتخاب کریں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک کسی کی کوشش کو رائے گاہ نہیں کرتا، ضرور بھی ضرور ہماری کوشش وہ برابر ہوگی اور اس کے اندر برکات ہوں گی۔ ظاہر ہے آپ حضرات دیکھتے ہو جس طرح ہمارے بھائی مفتی منیر حیدر صاحب اور پیر طریقت میرے بھائی حضرت سید یونس شاہ صاحب مدث اللہ علیہ، باقی حضرات قاری فیاض صاحب محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی دروس وغیرہ کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، جہاں بدعقیدگی کی بدبو پیدا ہوتی ہے تو وہاں دروس شروع کر دیتے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ توران خیل چوک پر یہاں مرزا جیلمی کے ماننے والے جب وہ پیدا ہونے لگے، ان کی کثرت ہونے لگی، دروس شروع کر دیے، الحمدللہ اس کے آگے بند آ گیا۔ تو اس قسم کے پروگرام طے کریں، اس قسم کے پروگرام بنائیں، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بدعقیدہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ اب کس نے اس کے لیے یہ موقع مہیا کیا؟ کس نے اس کے لیے یہ موقع فراہم کیا؟ ہم اپنی لنترانیوں کے اندر لگے رہے اور لوگ ان کو سن کے گمراہ ہوتے رہے۔ اور دوسرا، اگر پروگرام تشکیل دیں تو کم از کم ایک مسجد کے اندر اگر پروگرام ہو تو اس کو پر رونق بنائیں، سارے حضرات ساتھ ساتھ کے جتنے بھی ہیں کوشش فرمائیں کہ اس پروگرام کے اندر حاضر ہوں، اور پروگرام آپس کے اندر متصادم نہیں ہونے چاہیے، ٹکراؤ نہیں آنا چاہیے۔ ایک مسجد کے اندر 1 تاریخ کو پروگرام ہے، عشاء کے بعد ہے، بہتر تو یہ ہے کہ اس موسم کے اندر عشاء کے بعد پروگرام نہ رکھا جائے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پروگرام لمبا ہو جائے گا، فجر کی نماز لوگوں کی رہ جائے گی، اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے جنہوں نے لوگوں کی نماز قضا کی۔ تو اس لیے مغرب کے بعد پروگرام رکھا جائے یا زور کے بعد رکھا جائے، نہیں کوئی اور مناسب وقت رکھ لیا جائے۔ مغرب کے بعد اگر اس طرح کیا جائے کہ مغرب کے بعد تھوڑا دیر سے پروگرام شروع کریں، یعنی عشاء کے قریب، عشاء کی اذان سے تھوڑا پہلے، تاکہ عشاء سے بہت دور بھی نہ چلا جائے اور لوگ مغرب کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے وہ فارغ بھی ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ عشاء کے بعد اگر پروگرام رکھیں گے اور پھر ہمارا ماحول ہے، ایک آ جاتا ہے مجھے 2 منٹ دے دو، دوسرا آ جاتا ہے مجھے 2 منٹ دے دو، 5 نعت خوان اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر پروگرام لمبا ہوگا، لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہوگی، تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے عقائد کی بھی اصلاح ہو، لوگوں کے اعمال کی بھی اصلاح ہو، اور اس طرح اپنے پروگراموں کو پر رونق بنائیں اور ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور اچھے خطیب کا انتخاب کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین متین کا سچا سپاہی بنائے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا سچا نوکر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔